الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے جمعے کے بیانات میں ہمارا ایک قصص الانبیاء علیہ السلام کا سبق دہرایا جا رہا ہے۔ تقریباً 3 جمعے ناغہ رہا، چونکہ میں نہیں تھا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جہاں اس بار ہم نے یہ سبق چھوڑا تھا وہاں سے ہم واپس شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے قرآن پاک میں جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود احسن القصص ارشاد فرمایا ہے، بہترین قصہ۔
اس کو احسن القصص کا لقب کیوں دیا گیا؟ یہ ہم نے ابتدا میں تقریباً پڑھ لیا تھا. آئیے وہاں سے ہم آگے پڑھیں جہاں اس بار چھوڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کے بھائی مائے بنیامین کے آئے تھے اور یہ برادران یوسف کی حضرت یوسف کے دربار میں دوسری حاضری تھی. حضرت علیہ السلام نے احترام سے رکھا اور ایک ایک کمرے میں دو دو کو تقسیم کیا. پیچھے رہ گئے بنیامین. تو حضرت چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ تنہائی کا موقع ملے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب موقع آیا نا تنہائی کا کہ کوئی اور نہ سن پائے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے اپنا تعارف یہ فرما کر کرایا کہ انی انا اخوکا، کہ ہم تمہارے بھائی ہیں. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت یوسف نے بنیامین کو گلے سے لگایا. بہرحال یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے. قصہ مختصر یہ ہوا کہ بنیامین نے جب پہچان لیا کہ یہ تو اپنے بھائی یوسف ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنگ ہی فرمایا کہ ابھی کسی اور سے نہیں کہنا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو میں خود کہوں گا. اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ بنیامین کہنے لگے کہ بھائی میں اب ان لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ امید ہے ہم اگلے جمعے کو پڑھیں گے. خود اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف اپنے بھائی کو وہاں نہیں رکھ سکتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے. آج کے اس دور میں بھی اگر آپ اور میں اس جزیرے میں رہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ یہاں رکھ سکیں قانون کے تحت. اس بادشاہ کا بھی جو اس زمانے میں قانون تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس بادشاہ کے قانون کے تحت یوسف اپنے بھائی کو وہاں رکھ نہیں سکتے تھے. اس لیے انشاءاللہ یہ آیت تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بنیامین کہنے لگے میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا اور اپنی چاندی کا ایک پیالہ، بعد نے فرمایا پیمانہ تھا، بعد نے فرمایا تھا پیالہ تھا، بعد نے فرمایا ممکن ہے دونوں کام اس سے لیے جاتے ہیں. بڑی آہستگی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ بقول مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنیامین کے سامان میں چھپا رکھ دیا. اور جتنے دن بھائیوں نے وہاں رہنا تھا بڑے احترام کے ساتھ رہے، اور پھر ان سب کو ایک ایک اونٹ کا غلہ دیا گیا اور رخصت کر دیا گیا. اور قرآن کریم میں سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس واقعے کو بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس پاک آیت میں جو ثم کا لفظ آیا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہوا کہ بس اسی وقت کر دیا گیا ہو، نہیں، تھوڑا وقفہ کیا گیا ہے، ان کو آگے نکلنے جانے دیا گیا ہے. ایسے نہیں کہ بس وہ ایک قدم ادھر ادھر سے آواز دے دی کہ نہ. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، وہ آگے بڑھے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پکارنے والے نے پکارا، اذن مؤذن ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ اس وقت جو بات میں نے چھوڑی تھی اس کو سنیں، کیونکہ وہ ضروری بھی ہے، اور خدا نہ کرے کہ کہیں کوئی وسوسہ عقیدے پر آنے لگے. اس لیے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ اس اشکال یا اس سوال کا جواب لکھا ہے. ثم اذن مؤذن، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جملوں سے بھی، آذان سے ہے. اور آپ اور ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجدوں کے میناروں سے کیا سنتے ہیں؟ وہ پکار کا دوسرا نام ہی تو ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، یاد رکھیں، یہ پکار، یہ اعلان جو اب آذان کہلاتی ہے، یہ اب اصطلاح ہے. اب ان کلمات کو تو آذان کہا جا سکے گا، ہر اعلان، ہر پکار کو آذان نہیں کہہ سکیں گے. کیوں؟ جب کوئی لفظ اصطلاح کا رنگ اختیار کر لیتا ہے تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ پھر وہ خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں رہتا. لغت اس کو عام رکھے بھلے رکھے، لیکن شرع اور اصطلاح اس کو اجازت نہیں دیتی کہ انسان عام پکار یا عام اعلان کو بھی آذان کہہ دے. خدا نہ کرے اگر کسی جگہ کوئی اعلان ہوتا ہے کسی بارے میں تو آپ اور میں کیا کہیں گے؟ یہ پکار ہے، یہ اعلان ہے یا آذان ہے؟ لیکن جس وقت آپ اور ہم مؤذن کے منہ سے سنیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ یہ پکار ہے، اعلان ہے یا آذان ہے؟ آذان ہے. اب یہ آذان کا جو لفظ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت میں یہ اصطلاح بن گیا ہے. اب ان جملوں کو تو آذان کہا جائے گا، ہر اعلان، ہر پکار کو آذان نہیں کہہ سکیں گے. بات سمجھ آئی؟ ایتھا العیر، انہوں نے پکارا ہے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. انہیں یہ لفظ سنا تو وہ تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ یہ بہرحال اس موقع پر انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو آئے اور واپس جا رہے تھے. وہ پیالہ پانی کا چاندی کا حضرت یوسف نے خود رکھا تھا، اور کن کے سامان میں رکھا تھا؟ ایک کے، بنیامین کے، باقی کا تو نہیں رکھا تھا. تو انکم لسارقون کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے علماء نے جو اپنا ایک سوال پیدا ہوا نا کہ یاد رکھیں، اور یہ حقیقت ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف کے سوا کسی کا معاملہ ہوتا نا، کسی اور عام شخص کا، تو پھر یہ سوال کوئی اتنا بڑا نہیں بنتا تھا کہ جی خلاف واقع بات کیسے کہہ دی. لیکن یہاں مسئلہ حضرت یوسف کا ہے، اور حضرت یوسف خدا کے پیغمبر تھے، اور یہ اہل سنت و جماعت اور ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نبی اور خدا کے رسول ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہیں. تو اگر ایک انسان چور نہیں ہے اور اس کو چور کہہ دیا جائے، یہ الزام ہے یا نہیں؟ بولو. اس موقع پر اگر وہ حدیث آپ یاد کر لیں تو بڑا خوب ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل پوچھتے ہیں کہ آقا، ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تو کیا یہ غیبت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اس کے اندر عیب ہے، وہ یہاں نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اب آگے سائل پوچھتے ہیں آقا
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کے اندر وہ شے نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، یا یہ سائل کے ہاں یہ سوال پیدا ہونے جا رہا تھا یا آج پیدا ہو جاتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیوں پہلے جواب ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر عیب ہے اور تم بیان کرتے ہو یہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ بات نہیں اور تم بیان کرتے ہو تو یہ تو الزام ہے، یہ اس سے زیادہ سخت ہے. یہ حدیث سمجھ آئی؟ بولو نا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نا جوامع الکلم ہوتی تھی، اس لیے ان کو ذہن میں بٹھا دیں. اب دوسری طرف دیکھیے، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے تھے انہوں نے پیالہ چرایا تھا؟ بولو. تو حضرت یوسف نے خود رکھا تھا، حتیٰ کہ بعد نے تو یہ بھی لکھنے کی کوشش کی کہ خادم سے رکھوایا تھا. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نہیں، خادم سے نہیں، حضرت نے خود رکھا تھا. حضرت چاہتے تھے یہ بات صرف میرے پاس رہے تو خادم سے رہا، تو پھر حضرت کے پاس کہاں رہی، پھر تو دوسرا شامل ہو گیا. یہ تو وہی بات ہوئی جیسے مکی صاحب فرماتے ہیں آپ اور ہم جب کسی سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں نا تو دوسرے کو خود بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی آنکھ ہی نہیں. اچھا حضرت فرماتے ہیں جب میں خود ہی نہیں سنبھال پایا تو وہ کیوں سنبھالے گا؟ یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ جب میں ہی نہیں سنبھال پایا تو سامنے والا کہ وہ ہمارے خالہ جی کا بیٹا لگتا ہے وہ کیوں سنبھالے گا؟ اس لیے یہ بہرحال کچھ باتیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، ربط ہے یا نہیں لیکن سن لو، ضبط ضرور ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا زد زبان عام ہے، امانت. سنا ہے نا؟ آپ اور ہم، ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اور ہم پیسے کو امانت سمجھتے ہیں اور کوئی رکھے تو ہم خیال رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن آگے حدیث شریف کی شرح میں حضرت نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جامع ہوا کرتے ہیں. جیسے پیسہ امانت ہوا کرتا ہے کسی کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ امانت ہے، اب یہ امانت ہے، جس نے کہہ دیا یہ تیرے پاس ہے تو پھر تیرے پاس ہے، کسی اور سے بیان نہیں کر. اگر کرے گا تو یہ خیانت ہوگی. کیا ہوگی؟ تو جیسے مال میں خیانت جائز نہیں تو پھر بات میں بھی خیانت جائز. اور بات کی خیانت کیا ہوگی؟ مال خود لے لیا، بات کسی اور کو بتا دی. بات سمجھ آئی نہیں؟ تو اب یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو خادم کو کیسے دیا؟ اس لیے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حضرت نے خود رکھا تھا. اچھا جب خود رکھا ہے اور یقیناً خود رکھا ہے، قرآن پاک کے اسلوب سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، تو پھر یہ جو فرمایا گیا کہ انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تو پھر یہ کوئی اور کہہ دیتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. لیکن پیغمبر کی پاک زبانیں تو ان طرح کے جملوں سے محفوظ رہتی ہیں. جب انہوں نے کیا نہیں تھا تو کہ انکم لسارقون کا کیا معنی ہوا؟ سوال سمجھ آیا؟ اب اس کا جواب سنو. علماء مفسرین نے اس سوال کے کئی جواب دیے ہیں اور مقصد اکابر کا یہ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے عقیدے پر زد نہ پڑے، اس لیے کہ اگر میرے ساتھ آپ دوہرا سکیں کہ میرا اور آپ کا علماء اہل سنت و جماعت کی اتباع میں عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نبی ہر بڑے گناہ سے معصوم ہیں، ہر چھوٹے گناہ سے معصوم ہیں. یہ عقیدہ ہے. اس لیے یہ سوال کانٹا بن کر کہیں اٹھنے لگتا ہے. علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، ذہن میں بٹھا لو. سارے سناؤں یا ایک سناؤں؟ سارے سناؤں گا تو پھر میرے حال میں یہ قصص الانبیاء تو چلتا ہی رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو میں نے کل پرسوں دیکھا، بھائی آپ لوگوں کو کہاں چھوڑا تھا تو سال ہو گیا. بہرحال اب اختصار سے کام لیں گے انشاءاللہ. ویسے بھی وہ کہتے ہیں جی بس کرو اب ہو گیا بہت. مار کھانے کے موڈ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے موقع پر یہ جو سوال اٹھا، علماء نے اس کے کئی جوابات دیے. ان میں سے پہلا جواب علماء نے ایک یہ دیا ہے
کہ اصل میں یہ جو کہا گیا نا کہ اپنا ایتھا العیر انکم لسارقون، یہ خادموں نے، حضرت یوسف نے تو نہیں فرمایا، انہوں نے کہا ہے تو وہ جانے. لیکن علماء نے لکھا نا یہ تو بہرحال جواب بنتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے مان لیا کہ خادموں نے پکار کر کہا کہ تم تو چور ہو، لیکن کیا حضرت یوسف کی بغیر اجازت کے وہ کہہ سکتے تھے؟ وہ شاہی مہمان بن کر آئے تھے. اگر حضرت یوسف اجازت نہ دیتے وہ کہہ سکتے تھے؟ آپ بولو کیسے کہہ سکتے تھے؟ اس لیے یہ تو بہرحال جواب نہیں بنتا. محققین علماء نے اس کے ساتھ جوں کا توں اتفاق نہیں کیا، فرمایا ٹھیک ہے ایک جواب لکھا گیا، لیکن یہ جواب جسے انسان تسلی بخش جواب کہے وہ بات نہیں، اس کے بعد بھی اشکال قائم رہتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ جو فرمایا گیا نا انکم لسارقون، یہ آپ بالواسطہ، جو پہلا جواب ہے نا اگر اس کو تسلیم کر دیا جائے تب بھی بالواسطہ کے دائرے سے جواب نکل نہیں سکے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اجازت نہ ہوتی تو وہ خادم ایسا نہیں کہہ سکتے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے حضرت کے لیے، علماء نے لکھا ہے یہ سمجھیں آپ کہ یہ جو بالواسطہ جواب دیا گیا نا، یہ اصل کیا ہے؟ یہ بالواسطہ جواب تو ہے لیکن یہ توریہ ہے. کیا ہے؟ یہ توریہ ہے. اسے علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں توریہ فی الکلام. توریہ فی الکلام کیا ہے؟ آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ توریہ فی الکلام کیا ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تھے اور حضرت کو لے کر جانا چاہتے تھے میلے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب اس پر بڑے ایک عجیب بات تھی کہ وہ یہ حضرت ابراہیم نے کیسے فرمایا. اس وقت ہم نے اس کی ساری تفصیل پڑھی تھی. ایک بات. دوسری بات، جس موقع پر مصر سے حضرت ابراہیم چلے تھے، مصر سے گزر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک حملہ ہوا تھا اور اس موقع پر حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا تھا یہ میری بہن ہے، جس پر بڑے بڑے اعتراضات ہم نے نقل بھی کیے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ خالد محمود صاحب کی عبارات سے اس کے جوابات پڑھے تھے. وہ سب توریہ فی الکلام تھا. یہ اصطلاح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ فی الکلام. اب توریہ فی الکلام کیا ہے؟ اس وقت تو میں نے دوہرا دیا، میرے حال میں تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں کیونکہ آپ نے وہ تو سنا نہیں ہوگا. توریہ فی الکلام کا آسان معنی سمجھو. جب میں ایک بات کہوں اور میں اس کا دور کا معنی مراد لوں، سننے والا قریب کا لے، سننے والا کیا لے؟ قریب کا لے، میں اس کا دور کا معنی لوں. علماء نے لکھا ہے یہی توریہ فی الکلام ہوتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا، ضرورت کے موقع پہ یہ جائز ہوتا ہے. اس لیے وہ جو فرمایا گیا انکم لسارقون، یہ توریہ فی الکلام ہے. اچھا توریہ فی الکلام تو سمجھ میں آ گیا کہ بعید معنی لیا گیا، مراد قریب کا نہیں. تو بعید کے لحاظ سے وہ چور کب تھے؟ ان کو تو چور کہا گیا، تو وہ چور کب تھے؟ علماء نے لکھا ہے سمجھیے بات، ان کو جب یہ کہا گیا نا انکم لسارقون، تم تو چور ہو، وہ دھنگ رہ گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. انہوں نے پلٹ کر دیکھا، جب یہ آواز آئی نا کانوں میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قالوا واقبلوا علیہم، ان کی طرف یوں پلٹے، کہنے لگے ماذا تفقدون، تمہاری کیا شے گم ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک چاندی کا پیالہ گم ہوا ہے. توریہ کی بات میں آگے کر رہا ہوں، پہلے تھوڑی سی یہ تفصیل سنیں گے تو آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا. حاضر ہو یا غائب ہو؟ توریہ فی الکلام کا معنی آگے سنیں پہلے.
اچھا انہوں نے کہا کیا چیز گم ہوئی ہے تمہاری؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ایک چاندی کا پیالہ گم ہوا ہے بادشاہ کا، وہ نہیں مل پا رہا ہمیں، اور جو اس پیالے کی اطلاع دے گا یا پیالہ لا کر دے گا اسے انعام دینے کی بھی بات کہہ دی انہوں نے۔ اچھا وہ جو حضرت یوسف کے بھائی تھے نا وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے ہمیں چور کہہ دیا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہم چور نہیں ہیں۔ یہ جملہ اس موقع کے لحاظ سے انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہنے لگے تم جانتے ہو، اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم زمین میں کوئی فساد تھوڑے کرتے، ہم کوئی فسادی تھوڑے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم کوئی چور بھی تو نہیں ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ انکم لسارقون؟ ان کا جواب سمجھ میں آیا؟ اچھا علماء مفسرین نے بڑی عجیب بات اس پاک آیت کے معنی میں لکھی ہے کہ چوری یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ ہر شریعت میں واجب التعزیر جرم رہا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں قانون کی سزائیں 3 دھاروں میں دھرتی ہیں، قصاص، حد، تعزیر، اور یہ تعزیر کبھی کبھی حد سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اتنی سخت ہوتی ہے۔ کتنی ہوئی 3، قصاص، حد اور تعزیر، اور یہ چوری یہ واجب التعزیر جرم ہے، ہر شریعت میں اس پر سزا رہی ہے۔ اکابر نے لکھا ہے بعض شریعتوں میں اس پر جرمانہ تھا، بعض شریعتوں میں اس پر قید تھی، تو یہ خیر بہرحال واجب التعزیر جرم رہا ہے۔ حضرت یعقوب کی جو شریعت تھی اس میں بھی سزا تھی، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، کیا پتا آج ہم وہ نہ پڑھ سکیں لیکن وہ آگے آئے گا۔ حضرت یعقوب کی شریعت میں کیا سزا رہی چوری کے لیے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا۔ اچھا خیر وہ کہنے لگے کہ کیا گم ہوا، انہوں نے کہا پیالے چاندی کا، انہوں نے کہا ہم کوئی چور تھوڑے ہیں، ہم تو چور نہیں ہیں، کیسے کہہ دیا ہے تم نے؟ اچھا اب ذرا یہ سمجھیں، انہوں نے کہا تھا تم چور ہو، وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم چور ہو، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس جملے کو دوہرا دیں، کیا وہ پیالہ انہوں نے چرایا تھا؟ وہ تو حضرت یوسف نے خود بنیامین کے سامان میں رکھا تھا، تو واقعہ وہ صحیح کہہ رہے تھے اور قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم فسادی نہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ بلکہ بعض اکابر نے تو لکھا ہے کہ ان میں سے ایک نے تو کہا کہ ہم تو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ اب سمجھیں، علماء نے لکھا ہے یہ توریہ فی الکلام اس لحاظ سے تھا ان کی نظر پیالے تک ہی رہی، ان کی نظر پیالے تک ہی رہی کہ یہ ہمیں پیالے کے لیے چور کہہ رہے ہیں، ہم نے تو پیالہ نہیں چرایا۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف کی نظر اپنے پاک وجود پر تھی، بہانے سے اپنے والد سے لیا اور لے جا کر کنویں میں پھینکا، اور کنویں سے ان قافلے والوں نے نکالا تو ان کو بیچ دیا۔ خود بتاؤ یہ چوری تھی یا نہیں تھی؟ وہ پیالے کے لحاظ سے چوری سمجھ رہے تھے، حضرت یوسف نے فرمایا پیالے کے لحاظ نہیں، اپنے وجود کے لحاظ سے چور کہہ رہا ہوں۔ اب یہ توریہ فی الکلام ہوا یا نہیں؟ اور یہ جھوٹ تھا؟ بتاؤ کیا انہوں نے حضرت یوسف کو بہانے سے نہیں لیا تھا اور وہاں کنویں میں نہیں پھینک کر آئے تھے؟ جائز تھا؟ بولو۔ اچھا پھر وہ جو قافلے والوں کو بیچا تھا تھوڑے سے پیسوں کے عوض، بیچا تھا یا نہیں بیچا تھا؟ جائز تھا؟ تو یہ چوری تھی یا نہیں تھی؟ تو وہ جو حضرت یوسف نے کہلوایا کہ بھائی تم تو چور ہو، تو فی الحقیقت وہ سمجھے کہ بھائی پیالے کے لیے کہہ رہے ہیں، پیالے کے لیے نہیں، حضرت یوسف اپنے وجود کے لیے کہہ رہے تھے کہ تم نے تو ہمیں چوری کر کے بیچا تھا، تو چوری کی تو تھی۔ اس لیے یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ توریہ فی الکلام ہے، اور یہ عام پایا جاتا ہے، اور یہ ضرورت کے تحت جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا۔ یہ توریہ فی الکلام کا ایک باب ہے، اور دوسرا ہے ہیلا، جو میں نے پہلے کہا کہ یہ ہیلا حضرت یوسف نے کیا تھا، تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے ہیلا۔ خود پیالہ رکھا تھا نا، یہ بات تو تھی توریہ فی الکلام جو انکم لسارقون کے لیے تھی، اور جو پیالہ رکھا تھا وہ تھا ہیلا۔ کیا تھا؟
ہیلا. یہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جب ہم واقعات پڑھیں گے تو پڑھیں گے کہ یہ ہیلا کیا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے اکابر نے یعنی اس پر باب باندھے ہیں کتاب الحیل. اور کچھ حضرات تو جو اپنا اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ کہا کرتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں کہ جی یہ حنفی تو بس ہیلے 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 ہر وقت ہیلے کرتے رہتے ہیں, یہ ان کو تو ہیلوں کا مرض لگا ہوا ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم تب پڑھیں گے, لیکن ایک موٹی سی بات اس وقت اتنی سن لیں, ہر وہ ہیلا جس سے اسلام کا حکم ٹوٹے وہ حرام ہوتا ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جائز ہیلا کون سا ہوتا ہے جس کے لیے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا, وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب موقع آئے گا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات میں. لیکن یہ چیز موٹی سی رکھ لیں, کسی بھی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ خدا کا حکم ٹوٹے اور ہیلے کرو, یہ جائز وہ تو حرام ہیلا ہوتا, کون عالم اس کی اجازت دے گا. جیسے مجھے ایک بات سن لیں, آخری مجھے یاد آیا کہ قصص الانبیاء کی دوسری جلد میں غالباً صفحہ نمبر 217 اور 218 پر ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا کہ وہ کاروبار کرتا تھا اپنا, اس پر زکوٰۃ آئی, پرانے دور کی بات ہے, زکوٰۃ آئی اور اس کے اوپر زکوٰۃ آئی تقریباً 500 روپے کی. یہ اس زمانے کی بات ہے, آج کی نہیں, یاد رکھنا. آج کے 500 میں اور اس زمانے کے 500 میں فرق تھا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ تو نہ مانیں, ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں, آپ کے اس جزیرے میں قربانی کا ایک حصہ کتنے ڈالر کا ہے؟ آپ حیران ہوں گے, مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیعت چھپی تھی کوئی تقریباً آج سے 20 سال پہلے. اس میں حضرت نے لکھا تھا, یہ شاید آپ یقین بھی نہ کر سکیں, حضرت نے لکھا تھا سن 1926 میں. کب؟ سن 1926 میں ہند کے اندر قربانی کے لیے اچھی گائے, مریل نہیں, اچھی گائے 30 روپے میں ملتی تھی. کتنی؟ میں بہو لفظ بلفظ سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرا حافظہ ٹھیک ہے. یہ سن 1998 میں البم چھپی تھی. آپ حیران ہو جائیں گے, یہ آدمی آج ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ دور بھی تو دیکھیں نا, قریب 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ آئی 500. اب اس کے دل میں آ گیا بھئی یار یہ تو 500 گئے, یہ تو گھٹ جائیں گے. جیسے میں آپ سے مدرسے کے لیے چندہ مانگتا ہوں تو مجھے بھی خیال آتا ہے یار یہ تو گھٹ جائیں گے. حالانکہ وہ گھٹتے نہیں بلکہ وہ قدرت ہمیں عوض دیتی ہے, ہم سمجھتے نہیں. وہ اس کی مرضی ہے کہ نوٹ کے ذریعے دے یا برکت کے ذریعے دے, اس کے نام پر دے کر تو دیکھو. اس نے کیا کیا کہ ایک بوری لی, اس کو گندم سے بھرا, پورے 2 من کی غالباً کر دی. بڑا آسانی سے اٹھ جاتا ہے, یہ تو میرے حال میں ہاتھ پہ اٹھا لیں گے. اس نے کیا کیا کہ اوپر سے اس کو ہٹا کے وہ 500 کے نوٹ اندر رکھ کے اوپر گندم ڈال کے اوپر سے سیدھی بوری بنا دی. یہ میں آپ کو جھوٹا قصہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ قصص الانبیاء کی دوسری جلد میں ہے. جا کر اس نے کہا کہ بھئی ایک غریب کو بلا لے آؤ, یا خود بلا لیا جو مستحق تھا زکوٰۃ لینے کا. اس سے کہنے لگا کہ بھئی یار یہ دیکھو یہ جو بوری ہے نا, یہ بوری بھی اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب زکوٰۃ لے جاؤ, میری جان چھڑاؤ بھائی, یار مجھے ڈر لگتا ہے, لو. اب اس نے جو ہاتھ لگایا تو وہ ہلے کہاں سے, وہ تو 2 من کی بوری تھی. اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار پریشان ہونے کی کیا بات ہے, بوری یہیں رکھو, جا کے کوئی مزدور لے آؤ, اٹھا کر لے جاؤ, میری جان چھوڑاؤ. سمجھ رہے ہو کتنا نیک ہوں میں. اچھا وہ بڑا وہ خوش ہو گیا سامنے والا کہ یار اتنا اچھا بھلا آدمی ہے, مجھے مہلت بھی دے رہا ہے. کہتا ہے اچھا جی میں مزدور لے کے آتا ہوں. وہ دہلیز تک پہنچا, اس کو پیچھے سے آواز دی ادھر آ گیا. انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, یہ بوری تو 2 من کی ہے ٹھیک ہے, انہوں نے کہا آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے, تمہیں کیا لگتا ہے اس بوری کا تمہیں کیا ملے گا بار؟ اس نے کہا جی اگر اچھا گراہک مل گیا اور اس کو مجھ پر ترس آ گیا وہ مجھے 250 دے دے گا, ورنہ امید ہے 200. اچھا اس نے کہا چلو 200 ورنہ 250, اچھا گراہک ملے گا تو تجھے دے دے گا. کتنا؟ 250. اور اس کے اندر نوٹ کتنے رکھے تھے؟
انہوں نے کہا 250 نا. انہوں نے کہا یار کہاں جا کے مزدور ڈھونڈو گے, پھر یہ بوری اٹھاؤ گے, اس مزدور کو بھی مزدوری دینی پڑے گی, اور پتہ نہیں وہاں کوئی خریدے گا بھی خریدے گا نہیں خریدے گا. یہ لو 250 میں تجھے دیتا ہوں, یہ لے 250 اس کو دیا, اور دینے کے بعد اس کو کہنے لگا اچھا اب یہ جو کچھ ہے کہو, یہ جو کچھ ہے اس کے اندر میں اس کو دیتا ہوں تاکہ قبضہ اور ملک دونوں پورے ہو جائیں. وہ کہنے لگا جی یہ جو کچھ ہے اللہ میاں میں اس کو دیتا ہوں, اور یہ کہہ کر وہ تو 250 لے کے نکل گیا. یہ بڑا خوش ہوا, بوری کھولی, اپنے 500 لے کے جیب میں ڈال لیا. انہوں نے کہا یہ ہیلا ہے. یہ ہیلا نہیں ہے, یہ حرام ہے. بولو نا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہیلا اس کا نام نہیں ہے. جس کی اجازت امام اعظم ابو حنیفہ نے دی تھی وہ یہ نہیں ہے رحمہ اللہ. یہ کون حنفی ہے؟ تو بناسپتی حنفی ہے. حقیقت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک انسان حقیقتاً مسافر ہوتا ہے, اس کو کوئی سفر پیش آ جاتا ہے, ماہ رمضان میں وہ جاتا ہے کہ سفر پر ممکن ہے کہ روزے میں جو سفر کے موقع پر روزے کی رعایت ہے ممکن ہے اس کو حاصل ہو جائے. سفر میں روزہ معاف ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائیو؟ سوچو. آپ کو مسئلہ ہی پتہ نہیں تو اس لیے پریشان ہو گئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ اس کے لیے ہے جس کو فی الحقیقت سفر پیش آئے. ایک وہ انسان ہے جس کو سفر پیش نہیں آیا, خواہ کا سفر گھڑ لیا اور چلو جی روزے سے جان چھوٹ جائے گی. فرمایا یہ حرام ہے. اس لیے وہ جو ہیلے کیے جاتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں اسے ہر عالم ناجائز کہتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے حضرت یوسف نے جو فرمایا تھا وہ توریہ فی الکرام تھا, جو کیا تھا وہ ہیلا تھا, وہ بالکل جائز تھا. اور اس کی دلیل انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گی انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.